بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اکرام، لیگل ٹرم ایک بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، پرووائزو۔ آج ہم اس کی بات کریں گے۔ ان لیگل لینگویج دا ٹرم پرووائزو ریفر ٹو اے کلاز ود ان اے اسٹیچو، کانٹریکٹ اور ادر لیگل ڈاکومنٹ دیٹ qualifies or restricts a preceding provision. It introduces an exception, condition or limitation to the general rule or principle set out earlier. قانونی زبان میں پرووائزو کا مطلب کسی قانون، معاہدے یا دیگر قانونی دستاویز میں موجود ایسی شق یعنی کلاز ہے جو پہلے سے بیان کردہ اصول یا حکم کو مشروط، محدود یا وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ یہ شق کسی عام قاعدے یا اصول پر استثناء، شرط یا حد عائد کرتی ہے۔ پرووائزو کی اہم جو خصوصیات ہیں اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ ایکٹس ایز اے لمیٹیشن اور کنڈیشن۔ A proviso narrows the scope of a provision by providing exception or specifying condition. شرط یا حد کا کام کرتی ہے۔ یہ جو پرووائزو ہے یہ کسی قانون یا معاہدے کے عمومی دائرہ کار کو کم کرتی ہے اور استثناء جیسے ایکسیپشنز کہتے ہیں یا شرائط کا اضافہ کرتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے جی، اطلاق کو واضح کرتی ہے، یعنی کہ clarifies applicability. It helps in interpreting the provision by excluding certain scenarios or adding requisites. پرووائزو کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ قانون یا شق کن مخصوص حالات میں لاگو نہیں ہوگی یا کن حالات میں خاص شرائط پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، introduce with specific words. Proviso typically begin with phrases like provided that or subject to the condition. معروف الفاظ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ پرووائزو کو عام طور پر ایسے الفاظ کے ساتھ متعارف کرایا جاتا ہے جیسے بشرطے کے، اس شرط پر کے، مگر یہ کہ۔ پرووائزو کے قانونی استعمال کی مثالیں ہم دیتے ہیں جی۔ مثال کے طور پر اسٹیچوٹری ایگزامپل لیتے ہیں۔ ان سیکشن 96 آف دی سی پی سی 1908، نو اپیل شیل لائی فرام اے ڈگری پاس بائی دا کوڈ ود دی کنسنٹ آف دی پارٹیز پرووائڈیڈ دیٹ این اپیل میں لائی اگینسٹ سچ ڈگری اف اٹ از alleged ٹو بی obtained بائی فراڈ۔ اب دیکھیں پرووائزو کا کیا ہے، کس سی پی سی سوری میں نے کہا تھا یہ کرمنل پروسیجر کوڈ، سول پروسیجر کوڈ ہے، ضابطہ دیوانی۔ سی پی سی کے سیکشن 96 میں کسی عدالت کے باہمی رضامندی سے صادر کیے گئے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی، بشرطے کہ ایسے فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی اگر یہ الزام ہو کہ فیصلہ دھوکہ دہی سے حاصل کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کانسنٹ ڈگری کوئی ہے، کسی عدالت کے باہمی رضامندی سے صادر کیے گئے فیصلے، یعنی کہ کوئی ایسی ڈگری ہے جس میں کانسنٹ ہے، دونوں پارٹیز کی کانسنٹ تھی، دونوں فریقوں کی، تو اس کے خلاف اپیل نہیں دائر ہوگی۔ لیکن اگر اب پرووائزو کیا ہے جی، پرووائڈیڈ دیٹ، یہ پرووائڈیڈ دیٹ کیا ہے، بشرطے کہ اگر وہ ڈگری لی گئی ہو فراڈ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، جھوٹ بول کر۔ اس مثال میں پرووائزو عمومی اصول کی اپیل نہیں ہو سکتی پر ایک استثناء فراہم کرتا ہے، یہ کہ اگر دھوکہ دہی ثابت ہو تو اپیل ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح اس کے ہم کچھ کنٹریکچول ایگزامپل لیتے ہیں۔ دا کنٹریکٹر شیل complete the project within 6 months provided that the client deliver all necessary approvals within 1 month from the date of agreement۔ اب دیکھیں کنڈیشن ہے نا، کیا ہے جناب کہ ٹھیکیدار 6 ماہ کے اندر پروجیکٹ مکمل کرے گا بشرطے کہ کلائنٹ 1 مہینے کے اندر تمام ضروری منظوری فراہم کرتے۔ یہ پرووائزو وضاحت کرتا ہے کہ ٹھیکیدار کی ذمہ داری اس شرط پر منحصر ہے کہ کلائنٹ بر وقت منظوری دے۔ پرووائزو کے اہم افعال کیا ہیں جی؟ تو پرووائزو کے جو اہم افعال ہیں، فنکشنز ہیں، فنکشنز آف پرووائزو: انٹروڈیوس ایکسیپشنز، یہ مستثنیات انٹروڈیوس، الاؤ اور ایکسیپشنز وداؤٹ الٹرنگ دا مین رول، بغیر جو مین
قانون ہے یہ عمومی اصول استثناء فراہم کرتا ہے. یہ عمومی اصول میں استثناء فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ قانون یا معاہدوں کو ہر حال پر لاگو نہ کیا جائے. شرائط کا اضافہ. پرووائزو کسی قانون یا اصول پر عمل درآمد کے لیے ضروری شرائط یا تقاضے متعین کرتا ہے. دائرہ کار کو محدود کرنا. یہ کسی قانون یا اصول کے اطلاق کو محدود کرتا ہے تاکہ غیر ضروری پھیلاؤ سے بچا جا سکے. ناظرین اکرام، جوڈیشل انٹرپریٹیشن اس کی courts generally interpret a proviso in a way that it does not nullify or contradict the main provision but harmonize with it. The primary focus is on whether the proviso supplements or restricts the main clause. In summary, a proviso is a vital drafting tool in a legal document to handle exceptions, qualifications and limitations, ensuring clarity and precision in the law or agreement. تو جناب، عدالتیں عام طور پر پرووائزو کی تشریح اس طرح کرتی ہے کہ یہ قانون یا شک کے اصل مفہوم کو ختم نہ کرے بلکہ اس سے مزید واضح کرے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پرووائزو اور اصل شک میں ہمانگی قائم کرے. پرووائزو ایک قانونی اور معاہداتی دستاویز کا اہم حصہ ہے جو وضاحت، استثناء اور شرائط کے ذریعے کسی قانون یا اصول کو مزید مؤثر اور قابل فہم بناتا ہے. اس سے قوانین یا معاہدوں میں پیچیدگی کم ہوتی ہے اور قانونی زبان میں وضاحت پیدا ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، یہ تو اپنے لیگل بات کر رہے ہیں جو ہمارے لا ہیں. اکنامکس میں کسی بھی قانون کی بات کریں گے اکنامک لاز کی، تو اس میں ہم کہتے ہیں ادر تھنگز ریمیننگ دا سیم. اف ادر تھنگز ریمیننگ دا سیم، اف price of a commodity increases, the demand of that commodity will be decreased. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیگر حالات بدستور قائم رہتے ہوئے اگر کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی جو پرائس ہے وہ بڑھ جاتی کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. اب ادر تھنگز ریمیننگ دا سیم ہے. اگر ادر تھنگز ریمیننگ دا سیم رکھی جائے، جو ادر تھنگز ریمیننگ دا سیم ہے نا، دیگر حالات بدستور قائم رہتے ہوئے، یہ پرووائزو ہے کہ اس میں جو ہے نا کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ایز اٹ از رکھا گیا ہو. بہرحال لیگل پوائنٹ آف ویو سے پرووائزو کے حوالے سے ہم نے یہ گفتگو کی. اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.